آج ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک اور سب سے عظیم واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کربلا کا، ایک ایسی سرزمین جہاں حق اور باطل آمنے سامنے آئے، جہاں پیاس تھی، جہاں قربانی تھی، جہاں صبر تھا، اور جہاں ایک گھرانے نے اسلام کی بنیادی تعلیمات کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ لیکن کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پیچھے کے حالات کو سمجھنا ہوگا۔ محرم اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں شامل کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ محرم انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی، لیکن محرم کا ذکر آتے ہی جو واقعہ سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے وہ ہے کربلا۔ امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے، اکثر انہیں کندھوں پر بٹھاتے، سینے سے لگاتے اور فرماتے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی دکھائی اور بتایا کہ آپ کے نواسے کو ایک جگہ شہید کیا جائے گا جس کا نام کربلا ہوگا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 60 ہجری میں یزید حکمران بنا۔ اس نے تمام اہم شخصیت سے اپنی بیعت لینے کا حکم دیا، لیکن امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ امام حسین سمجھتے تھے کہ حکومت صرف طاقت کا نام نہیں، حکومت انصاف، عدل اور دین کے اصولوں پر چلنی چاہیے۔ اگر وہ بیعت کر لیتے تو لوگ سمجھتے کہ یزید کا نظام بھی ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے خاموش رہنے کے بجائے حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ یہ وہی مدینہ تھا جہاں ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک تھا، وہی شہر جہاں ان کی بچپن کی یادیں تھیں۔ لیکن فتنہ اور خون خرابی سے بچنے کے لیے وہ مکہ چلے گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد کفار سے ہزاروں خط آنے لگے۔ ہر خط میں ایک ہی درخواست تھی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کوفہ تشریف لائیں۔ امام حسین نے حالات جاننے کے لیے اپنے کزن حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ شروع میں ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے دھمکیاں دینی شروع کی تو لوگ ڈر گئے۔ جو لوگ کل تک ساتھ دینے کا دعویٰ کر رہے تھے وہ آج پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ آخرکار انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ اس دوران امام حسین کوفہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ راستے میں انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ واپس چلیے، لیکن امام حسین نے فرمایا، اب جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا، اور قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ 2 محرم 61 ہجری میں امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ یہ ایک سنسان اور گرم میدان تھا، یہیں خیمے لگائے گئے۔ دھیرے دھیرے یزید کی فوج بھی وہاں جمع ہونے لگی، ہزاروں سپاہی اور دوسری طرف امام حسین کے چند وفادار ساتھی۔ 7 محرم کو فرات دریا کا پانی بند کر دیا گیا۔ اب خیموں میں پیاس کا عذاب شروع ہوا۔ بچے روتے تھے، عورتیں پریشان تھیں، بزرگ کمزور ہو رہے تھے، لیکن امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا حوصلہ کم نہ ہوا۔ حضرت عباس کو علمدار کربلا کہا جاتا ہے۔ جب بچوں کی پیاس برداشت سے باہر ہو گئی تو حضرت عباس دریا کی طرف نکلے۔ بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پانی تک پہنچ گئے، پانی کی مشک بھر لی۔ روایت میں آتا ہے کہ خود پیاسے ہونے کے باوجود پانی نہیں پیا، کیونکہ انہیں خیموں میں پیاسے بچے یاد آ گئے۔ لیکن واپس آتے ہوئے ان پر حملہ ہوا، ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، مشک پر تیر مارا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ کربلا کے واقعے میں ان کا کردار بہت اہم تھا، اس لیے انہیں علمدار کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ 10 محرم کی صبح آ گئی۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، فرمایا، دشمن مجھے چاہتا ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، لیکن کسی نے ساتھ نہ چھوڑا۔ سب نے کہا، آپ کے بغیر زندگی کا کیا فائدہ۔ یہ وفاداری کی تاریخ کی عظیم مثال تھی۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی میدان میں اتر گئے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی حق کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں کربلا کی مٹی شہیدوں کے خون سے رنگ گئی۔ پھر امام حسین کے جوان بیٹے علی اکبر میدان میں آئے۔ کہتے ہیں جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا چاہتے تھے تو علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ انہوں نے بہادری سے جنگ کی، لیکن آخرکار شہید کر دیے گئے۔ امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھا تو دل غم سے بھر گیا۔ اب پیاس اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ امام حسین اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کو گود میں لے کر آئے۔ انہوں نے کہا، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو اس معصوم بچے کو پانی دے دو، لیکن ظالموں نے رحم نہیں کیا۔
ایک تیر آیا اور علی اصغر شہادت پا گئے۔ کربلا کا یہ منظر سن کر آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اب امام حسین تنہا رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ میدان میں اترے، بہادری اور شجاعت کی مثال پیش کی۔ دشمن اتنا ڈرا ہوا تھا کہ کوئی اکیلے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آخرکار چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ زخموں سے چور امام حسین زمین پر گر گئے اور 10 محرم 61 ہجری کو شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قید کر لیا گیا، لیکن انہوں نے بھی صبر اور ہمت کا دامن نہیں چھوڑا۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا۔ یہ پیغام تھا کہ حق کے لیے کھڑے رہو، ظلم کے سامنے جھکنا مت، دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینے سے مت ڈرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ امام حسین نے دنیا کو سکھا دیا کہ سچائی کی جیت مدد سے نہیں، اصولوں سے ہوتی ہے۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، کربلا کا میدان خاموش ہے، لیکن امام حسین کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہوگا، کربلا یاد کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔